وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم۔ کتب علیکم تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی میں موت حاضر ہو، یعنی موت کا وقت آ جائے، ان ترک خیرا اگر اس نے مال چھوڑا ہو۔ کیا فرض کیا گیا؟ الوصیہ، وصیت فرض کی گئی، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف انصاف کے ساتھ، حقا علی المتقین یہ لازم کی گئی متقیوں پر۔ وصیت کہتے ہیں کہ آدمی اپنے مال کا کچھ حصہ خرچ کرنے کے لیے کوئی ہدایات دیتا ہے کہ اتنا مال فلانے کو دے دینا۔ ویسے تو لغوی اعتبار سے تو زندگی کے اندر بھی انسان جو یہ بات کرتا ہے کہ یہ مال اتنا فلانے کو دے دو، یہ بھی وصیت میں ہی آتا ہے، لیکن عرف میں وصیت مرنے کے بعد کے اوپر موقوف ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا اتنا مال فلانے کو دے دینا، یہ وصیت ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے ہے، اس کے اندر 3 باتیں فرض کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اولاد تھی آدمی کی، اس کے علاوہ دیگر جو ورثاء تھے ان کے حصے اس آیت کے نزول تک مقرر نہیں تھے، لہذا مرنے سے پہلے وصیت کے اوپر ان کے حصے موقوف ہوتے تھے۔ مرنے سے پہلے آدمی وصیت کرے گا کہ ابا جی کو اتنا دے دینا، امی کو اتنا دے دینا، میری زوجہ کو اتنا دے دینا، تو اس کے مقرر کرنے پر ہوگا۔ دوسری بات، یہ وصیت کرنا فرض تھی۔ اور تیسرا حکم یہاں ہے کہ یہ وصیت صرف تہائی کے اندر فرض ہے، تہائی سے زیادہ میں نہیں ہے۔ لیکن جب آیات میراث نازل ہوئیں جو سورۃ النساء میں ہے، پوری تفصیل سے تمام ورثاء کے حصے وہاں آ گئے۔ جب حصے وہاں آ چکے ہیں، لہذا اب دیگر اقرباء کے لیے وصیت کرنے کی فرضیت والا حکم یہ ختم ہو گیا، کیونکہ اب حصے قرآن نے خود متعین کر دیے۔ حتیٰ کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔ جس وارث کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے حصے متعین کر دیے ہیں، اس کے لیے وصیت جائز ہی نہیں۔ لہذا وہ جو کچھ ورثاء کے لیے حصے مرنے سے پہلے خود بندے نے متعین کرنے تھے اور یہ فرض تھا، ایک تو یہ ختم ہو گیا، دوسرا وصیت کی فرضیت ختم ہو گئی۔ حال البتہ اب بھی وصیت کا حکم باقی ہے استحباب کے درجے میں، کہ اگر کوئی چاہے کہ میں اپنے مال کا کچھ حصہ نیکی کے کاموں میں خرچ کر دوں، تو وہ مرنے سے پہلے کہتا ہے کہ جی میرے اتنے پیسے، مثلا 2 لاکھ روپے مسجد میں دے دینا، 1 لاکھ روپے فلانے مدرسے میں دے دینا، 1 لاکھ روپے فلانا جو غریب ہے اس کو دے دینا، تو یہ وصیت اب بھی جائز ہے اور یہ مستحب ہے۔ فرضیت والا حکم ختم ہو گیا۔ دوسری یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اب تو جو ورثاء ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، ان کے لیے وصیت کرنا جائز ہی نہیں۔ لیکن اگر کر دی کسی ضرورت کے پیش نظر، تو اگر ورثاء، بقیہ ورثاء اور وہ بالغ ہیں، اگر وہ جائز قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ مثلا آدمی کے 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا معذور ہے، وہ کما نہیں سکتا، تو اس سے مرنے سے پہلے کہا کہ جی اگرچہ اس کو اپنا ایک حصہ تو ملے گا ہی ملے گا، لیکن اس کو ایکسٹرا 1 لاکھ روپیہ دے دینا، 2 لاکھ روپیہ دے دینا، یہ فلانی دکان اس کے نام لگوا دینا تاکہ وہ اپنا گزر بسر کر سکے۔ اگر بقیہ ورثاء بالغ ہیں اس وصیت کرنے والے کے مرنے کے وقت، اور وہ اپنی خوشی سے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارا بھائی ہے، اس کو واقعتاً ضرورت ہے،
تو ان کے جائز قرار دینے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بہرحال ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہوں، ان ترک خیرا، اگر اس نے مال بھی چھوڑا ہو، الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو انصاف کے ساتھ والدین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے، حقا علی المتقین، اور یہ متقیوں کے اوپر فرض ہے۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، پھر جو اس وصیت کو بدل دے حالانکہ وہ اس کو سن چکا ہے، سن لینے کے بعد پھر اس کو بدلے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اس کی وصیت کو بدل رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ تو یہ ایک ہدایت کر دی گئی کہ ظاہری بات ہے جب آدمی کا وقت قریب ہے تو اس کے پاس کوئی ایک دو ہی فرد ہوگا، اس کے سامنے ہی وہ اقرار کرے گا، کچھ وصیت کے الفاظ کہے گا، اب اس کے پاس یہ امانت ہے۔ اب اگر وہ بعد میں کچھ سے کچھ بتاتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کی ساری ذمہ داری اسی بتانے والے کے اوپر ہوگی۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما، پھر جو خوفزدہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن طرفداری کا، یعنی وہ وہی کسی وارث کو نواز رہا ہے یا کسی کے بارے میں وصیت غلط کر رہا ہے، او اثمن، یا گناہ کی وصیت کر رہا ہے، فاصلح بینہم، تو اس جو وصیت سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں ان رشتہ داروں میں صلح کروائے۔ ظاہری بات ہے صلح کروانے کے لیے اس کو جھوٹ سے کام لینا پڑے گا نا، کیونکہ وصیت کرنے والے نے تو غلط کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، اس نے گناہ کے کاموں کی وصیت کی ہے، تو سننے والے کو بعد میں پھر اس وصیت کو بدلنا پڑے گا اور شریعت کے مطابق کرنا پڑے گا۔ تو فرمایا فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے مرنے والا تو ناسمجھی میں وہ گناہ کر کے گیا ہے تو اس کو گناہ سے بچائے، تو پھر یہ گناہ سے بچانے کے لیے اس کی وصیت میں رد و بدل کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہے۔ تو دیکھیں 3 احکام تھے، ایک تو تھا کہ اولاد کے علاوہ دیگر ورثاء کے لیے وصیت کرے، یہ حکم ختم ہو گیا کیونکہ بقیہ ورثاء کے حصے مقرر ہو گئے۔ دوسرا حکم تھا کہ یہ وصیت کرنا فرض ہے، یہ فرضیت ختم ہو گئی اور اب استحباب والا حکم باقی رہ گیا۔ اور تیسرا تھا کہ وصیت صرف تہائی میں کرے، تو یہ تہائی والا حکم اب بھی باقی ہے۔ اگر کوئی خیر کے کاموں کے لیے وصیت کرتا ہے کہ اتنا فلانے کو دے دینا، اتنا فلاں مستحق کو دے دینا، تو یہ وصیت اس کی جائز ہے اور یہ تہائی تک چلے گی، تہائی سے زیادہ نہیں چلے گی۔ 2/3 ورثاء کا حق ہے، لیکن چونکہ وہ ورثاء کا حق ہے، اگر وہ بالغ ہیں اور وہ اپنی خوشی سے اجازت دیتے ہیں کہ جی ابا جی کا سارا مال ہی جیسے ابا نے وصیت کی تھی اس کے مطابق وہ ان میں تقسیم کر دو خیر کی جگہوں میں، تو پھر ان کی اجازت کے ساتھ وہ ساری وصیت بھی نافذ ہو جائے گی، کل مال سے بھی نافذ ہو جائے گی، لیکن وہ موقوف رہے گی ورثاء کی اجازت پر۔ اور اگر ورثاء میں سے ایک بھی نابالغ ہے تو اس کی اجازت کا اعتبار ہی نہیں ہے، وہ اجازت دے بھی تو نافذ نہیں ہوگی، اس کو اس کا پورا حصہ دینا ہوگا، بقیہ جو بالغ ورثاء ہیں وہ اپنی مرضی سے اپنے ابا کی وصیت کو پورا کرنے کے لیے بھرے صرف کر دیں۔ تو اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو پھر صرف تہائی کے اندر وصیت چلے گی، اس سے زیادہ میں نہیں چلے گی۔